بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب بطرز سوال و جواب۔ اختتامی خطاب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز برموقع جلسہ سالانہ جرمنی فرمودہ 21 اگست 2022۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دنیا کے موجودہ جنگی حالات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، پہلے تو یورپ اور مغربی ممالک اور ترقی یافتہ ممالک اس زوم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جنگوں کی صورتحال، فساد کی صورتحال، علاقوں اور ملکوں کی تباہی کے حالات جہاں پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ ہم سے ہزاروں میل دور ہیں اور ہم محفوظ ہیں۔ حالات خراب ہیں، بم پڑ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لوگ اپاہج ہو رہے ہیں، تو وہ ایشیا میں اور مشرق وسطیٰ میں اور غریب ممالک میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ترقی یافتہ ملک ان ملکوں کو اسلحہ فراہم کرتے رہے کہ ہمارا اسلحہ بکتا رہے، یہ مرتے ہیں تو مریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بھول گئے کہ یہ حالات ان پر بھی آ سکتے ہیں اور اپنی ترقی کے زوم میں ان کی عقلیں ماری گئیں اور آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور پھر اب سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اور یورپ میں بھی جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی وجہ سے روس اور نیٹو کے ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ برتری کس نے حاصل کرنی ہے یا دونوں کی طرف کتنا نقصان ہونا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تائیوان کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اب پوری دنیا خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے موجودہ جنگی حالات میں امن کے قیام کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، بہت خوفناک حالات ہیں، ایسے میں اگر کوئی امید کی کرن ہے، امن کی ضمانت ہے، تو ایک ہی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی کی تعلیم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، جو شہنشاہ امن ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب انسانوں سے زیادہ پیارا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی آخری کامل اور مکمل شریعت اتری ہے، جس کی تعلیم پیار و محبت کی تعلیم ہے، جس نے اپنے خدا تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے اور اپنے اوپر اتری ہوئی دنیا کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے اور دنیا کو تباہی سے بچانے کی فکر اور اس کے لیے شدید درد محسوس کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی ہلکان کر لی تھی، اس حد تک اپنی حالت کر لی تھی اور کرب سے تڑپ کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ پس یہ ہے وہ ذات جو دل میں انسانیت کے لیے درد رکھتی تھی کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کریں اور تباہی سے بچ جائیں۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جماعت احمدیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کس بات کی طرف توجہ دلائی؟ جواب: فرمایا، حقیقت میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جماعت کا لٹریچر اس بات کا گواہ ہے۔ ہر سال ہزاروں سعید فطرت لوگ اس تعلیم اور محبت کو دے کر جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم تو ایسی پر اثر اور محبت اور سلامتی پھیلانے والی تعلیم ہے کہ یہی دنیا کے امن کا آج واحد حال ہے۔ ہمارے مخالفین جو بھی چاہے سوچیں اور کریں، ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں اور دنیا میں پھیلائیں، دنیا کو بتائیں کہ آج دنیا کی امن و سلامتی کا یہی واحد حل ہے۔ پس آؤ اور امن و سلامتی کی تعلیم دینے والے اس عظیم وجود سے جڑ کر دنیا و آخرت میں اپنی سلامتی کے سامان کر لو۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دنیا میں حقیقی امن کے قیام کے لیے کس امر کی طرف توجہ دلائی؟ جواب، فرمایا ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امن بڑی اہم چیز ہے، امن کی باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے امن بہت اچھی چیز ہے، اور امن کی حالت ہی گھر کے سکون اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی سکون و سلامتی کی ضمانت ہے، اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہر سطح پر امن قائم ہو، لیکن صرف خواہش امن پیدا نہیں کر دیتی، کیونکہ یہاں بھی امن کی خواہش خود غرضی کے لیے ہوتی ہے، اور یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اگر خود غرضی نہ ہو تو لڑائیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ بالعموم جب کوئی امن کی بات کرتا ہے تو امن کی خواہش اپنے لیے ہوتی ہے، بلکہ عموماً جب انسان دعا بھی کرتا ہے، یعنی بعض دفعہ خواہش کا اظہار زبان پر بھی آ جاتا ہے، اگر دعا نہیں بھی ہو رہی ہو تو انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو، میرے قریبیوں کو امن میں رکھے۔ دوسروں کے امن میں رہنے کے لیے یہ درد نہیں ہوتا، یا انسان اپنی زندگی سکون سے بسر کرنے کے لیے دولت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے لیے بھی وہ دولت کو اچھا سمجھتا ہے، بلکہ صرف اپنے لیے دولت کو اچھا سمجھتا ہے۔ اگر صحت کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے لیے بھی اچھی صحت چاہتا ہے۔ دشمن کے لیے تو یہی چاہے گا کہ وہ نادار ہو کر اور کمزور ہوتا کہ اس کی دشمن پر فوقیت رہے۔ اسی طرح عزت و مرتبہ لوگ چاہتے ہیں تو اپنے لیے، ہر شخص کے لیے نہیں چاہتے، پر صرف امن کی خواہش ہے تو فساد کا ذریعہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں صرف خود غرضی شامل ہے، کیونکہ جو لوگ امن چاہتے ہیں وہ اس رنگ میں امن کے متمنی ہیں کہ صرف انہیں اور ان کے قریبیوں کو یا ان کی قوم کو امن حاصل رہے، ورنہ دوسروں کے لیے اور دشمنوں کے لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے امن کو مٹا دیں۔ پس اگر اس اصول کو رائج کر دیا جائے کہ اپنے لیے اور معیار اور دوسروں کے لیے اور، تو دنیا میں جو بھی امن قائم ہوگا وہ چند لوگوں کا امن ہوگا۔ حقیقی امن تبھی ہوگا جو ذاتی، خاندانی، نسلی، قومی اور ملکی ترجیحات سے بالا ہو کر قائم کرنے کی کوشش کی جائے، ایک مرکزی محور کے حصول کے لیے کی جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھ لے اور اس کا فہم و ادراک پیدا کر لے کہ میرے اوپر ایک بالا ہستی ہے جو میرے لیے ہی امن نہیں چاہتی، جو میرے گھر اور ملک کے لیے ہی امن نہیں چاہتی بلکہ تمام ملکوں کے لیے امن چاہتی ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، امن کا نقطہ محور یہ احساس ہے کہ ایک بالا ہستی مجھے دیکھ رہی ہے جس کے لیے میں نے اپنے قول و فعل کو ایک کرنا ہے۔ ہمیشہ اس اصول پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس سنہری اصول کو سامنے رکھنا ہوگا کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بس اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر میں صرف اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا صرف اپنے ملک کے لیے امن کا متمنی ہوں، تو اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی خوشنودی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب اس عقیدے پر انسان قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے، تبھی حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سوال نمبر 5،
حقیقی امن کے قیام کے لیے کس عقیدہ پر عمل کرنا لازم ہے؟ جواب: فرمایا حقیقی امن دنیا میں لانے کے لیے یہی عقیدہ اور اس عمل کارگر ہوگا کہ دنیا کا ایک خدا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ امن میں رہیں، اور جب یہ عقیدہ ہوگا، اس پر عمل ہوگا، تو پھر ہی انسان کی خواہشات خود غرضی سے بالا ہوں گی، بلکہ دنیا کو عام نفع پہنچانے والی ہوں گی، اور جب یہ ہوگا تو ہماری سوچوں اور امن و سلامتی قائم کرنے کے اور ہی معیار ہوں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں بات کا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری دنیا پر اس کا کیا اثر ہے۔ دنیا والے تو ہمیشہ اپنے فائدہ کے لیے دوسروں کے امن کو برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک بالا ہستی ہے تو وہ کبھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک بالا ہستی ہمیں کچل کر رکھ دے گی۔ غرض کہ حقیقی امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک بالا ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے، جب تک اس کی محبت دل میں پیدا نہ ہو، اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے صرف اسلام نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دنیا میں حقیقی امن کے قیام کے لیے احمدیوں کو کیا تاکید فرمائی؟ جواب: فرمایا پس اگر اپنی عاقبت سنوارنی ہے، امن و سلامتی سے رہنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل الاسلام، اس روشن کتاب کی ہدایت کا یہ حکم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ اس روشن کتاب کی ہدایت کو پڑھنا اور سامنے رکھنا چاہیے، تبھی سبل الاسلام پر چلنے والے ہوں گے، سلامتی کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس کتاب کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو انسانی امن برباد کرنے والا ہو۔ بس یہ پیغام ہے جو اپنوں اور غیروں کو دینا ہمارا کام ہے، اور یہی دنیا کے امن کی ضمانت ہے، اور یہی وہ انقلاب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا، اور عملی طور پر ایسی جماعت تیار کر دی جو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا اسلاما، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے تو کہتے سلام، اس کا مصداق بنا دیا۔ اور یہی وہ حالت ہے جب ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم دنیا میں پیدا کر دیں تو ہمارا حال اور حاضر بھی امن میں ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی امن میں ہوگا۔ بس ایک بہت بڑا کام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کا، جنہوں نے اپنے گھروں اور اپنے ماحول میں بھی امن اور سلامتی پیدا کرنی ہے، اور دنیا میں بھی امن اور سلامتی پیدا کرنی ہے، اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل بھی خالص توحید سے پر ہوں گے اور دنیا کو بھی حقیقی توحید کی طرف لانے والے ہوں گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ توحید کامل کے قیام کے بغیر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، اور توحید قائم نہیں ہوگی تو لڑائیاں بھی جاری رہیں گی۔ لڑائیاں تو تبھی بند ہو سکتی ہیں جب حقیقی مواخذات پیدا ہو، آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو، بھائی چارے کی صورتحال پیدا ہو۔ امن اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک لوگوں کے اندر حقیقی مواخذات پیدا نہ ہو، اور حقیقی مواخذات ایک خدا کو مانے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطاب کے آخر پر دعا کے حوالہ سے کیا تلقین فرمائی؟ جواب: فرمایا ہم اب دعا کریں گے، دعا میں سب یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو جلسہ کی برکات کا حامل بنائے، اور ہر ایک کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے، دنیا کے حالات میں جلد ہر طرح سے امن و سلامتی پیدا فرمائے،
تاکہ ہم اپنے جلسے وسیع پیمانے پر اور اسی شان سے ہر قسم کے فکروں سے آزاد ہو کر منعقد کر سکیں اور اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کا جلسوں کو ذریعہ بنائیں اور حقیقت میں اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیار اور اس کے فضل کو سمیٹنے والے ہم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی کی حاضری کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا کل حاضری جلسہ کی 19,782 ہے، جس میں مستورات 9,482 اور مرد حضرات 10,300 اور اس کے علاوہ جو دوسرے ذرائع سے لوگ جلسہ سالانہ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کی تعداد بھی 40,000 سے اوپر ہے۔ آواز شعیب خالد۔